کان للنبی والذین آمنوا، شان نہیں ہے پیغمبر کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ یہ استغفار کر لے مشرکوں کے لیے۔ آیت میں صاف دلیل ہے کہ مشرک جس کا ایمان کفر کی وجہ سے سلب ہو چکا ہو یا جو خدائی صفات غیر کو دے چکے ہو، ان کے لیے نہ نماز جنازہ جائز ہے اور نہ دعائے مغفرت جائز ہے۔ اور یہاں ایک بدعتی مرا ہے، تمام کے تمام سرحد کے سرکاری لوگ بما اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے، وہ آئے اور انہوں نے جنازے میں شرکت کی، اور دیوبند کے اس مکتبہ فکر اور فتوے کا کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ تو اعتقادی مشرک تھا، غیر اللہ کے مدد کا قائل تھا اور سرغنہ تھا بدعتیوں کا۔ صرف یہ عاجز اور فقیر اس منصب پر قائم رہا، اور میں نے ببانگ دہل کہا کہ اہل حق اور توحید و سنت والوں کو اس جنازے میں نہیں آنا تھا۔ بلوچستان سے اچھے علماء کا وفد آیا، ملاقات کے لیے آیا لیکن اصلاً بحث کرنے آیا۔ میں نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں، تم غور سے سن لو کہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں آیا تو آپ سیاسی مولویوں کو دوبارہ تجدید ایمان و نکاح کا کہو گے۔ صرف آپ بیان دیں گے کہ یہ لوگ دوبارہ ایمان اور نکاح تجدید کر لیں۔ انہوں نے برضائے خویش ایک اعتقادی مشرک کا جنازہ پڑھا ہے، اور اگر آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی تو میں یہاں بھی ممبر پر بھی اخبار میں بھی اعلان کروں گا کہ میری غلطی ہے اور وہ مشرک نہیں تھا۔ مولانا شاہ اسماعیل، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا انور شاہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی، مولانا قاری محمد طیب، حضرت بنوری، مفتی محمود سے لے کے آج تک ہمارے علماء نے جو ان کو بدعتی و مشرک کہا تھا وہ غلطی پر یہ اعلان میں کروں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف مسئلہ تو سمجھنا چاہتے ہیں اور باقی کسی کا ایمان یا نکاح ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ٹٹوؤں کے ساتھ مجھے بات نہیں کرنی، پھر آپ نفس مسئلہ ٹھیک ہے، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب دیں کہ قبروں سے اور درگاہوں سے مدد مانگنا، اس کو آپ کے نزدیک یہ جائز ہے نہ جائز؟ آپ کے بڑوں نے آج تک اس فعل کو کیا کہا؟ کہا شرک کہا ہے۔ میں نے کہا اس میں یہ موجود تھا یا نہیں؟ کہا بالکل تھا۔ تو میں نے کہا مجھے اس مشرک کی قسم بتاؤ کہ جو ایسا مشرک ہو جو قرآن کی آیات کے سامنے مشرک نہ ہو۔ ما کان للنبی، حق نہیں ہے پیغمبر کو، والذین آمنوا، اور مسلمانوں کو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے مغفرت کر لے مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، یہ کہتے ہی ہمارا بڑا تھا، تم نے اس کو بڑا بنایا، یہ بھی فوش غلطی کی ہے۔ اگرچہ ہو یہ آپ کے رشتہ دار، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ آپ کو واضح ہوا، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک یہ دوزخی تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آیت کب نازل ہوئی؟ بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن مردوے، سنن سعید ابن منصور، جامع البیان للطبری، روح المعانی للآلوسی، روح البیان للاسماعی الحق البروسی، السراج المنیر للخطیب شیربینی، البحر المحیط لابی حیان اندلسی، جامع و احکام القرآن للقرطبی، التفسیر الکبیر للرازی، الاکلیل لشیخ عبد الحق، مدارک التنزیل لابی عبداللہ احمد نصفی،
تمام معتبر تفاسیر میں ایک ہی شان نزول لکھی کہ ابو طالب انتقال کر رہا تھا اور پیغمبر بہت غمگین تھے کیونکہ بہت غیرتی چچا تھا اور بڑا ساتھ دیا تھا. آپ اسے ایمان کا کہتے تھے اور مشرکین اس کو شرک پر ڈٹاتے تھے. آخر کار وہ شرک پر ہی مرا اور حضرت کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک. فانزل اللہ عز وجل ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. اجازت نہیں ہے پیغمبر کو اور مسلمانوں کو کہ وہ مغفرت کی دعائیں کرے مشرکوں کے لیے. حافظ ابن قیم نے اغاثۃ الاحفان میں، شیخ الاسلام نے کتاب التوحید میں، اور دیگر اکابر نے اپنے اپنے مقام پر لکھا ہے کہ بدعتی اعتقادی وہ کافر کے حکم میں ہے، لہذا اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا منع ہے. اور مجدد مکتوبات میں کہتے ہیں بدعتی کا شر کافر سے زیادہ ہے، کیونکہ کافر کے کفر کی قباحت سے بچنا آسان ہے، لیکن بدعتی کی بدعت کی قباحت سے بچنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے. چنانچہ کتنے علماء اور ہمارے دوستوں کو جو محراب و منبر سے ہمیشہ بدعت کے خلاف کام کرتے تھے، لوگوں نے یہ تانے دیے کہ آپ ان کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، آپ کے بڑے تو جنازہ پڑھنے آئے ہیں. جنازہ تو کبھی سیاست نہیں ہوتا، وہ تو دینی رسوم ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا، اجازت نہیں ہے پیغمبر کو اور نہ مسلمانوں کو کہ وہ دعائیں مغفرت کر لے مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، یہ کہتے ہیں ہمارا صدر تھا، قرآن کہتا ہے رشتہ دار کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ پتہ چلا انہم اصحاب الجحیم کہ یہ دوزخی ہیں. اب اس پر ایک اشکال تھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، لا استغفرن لک. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک والد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وعدہ کر چکے تھے ان سے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. فلما تبین له، جب حضرت کو واضح ہوا انہ عدو للہ کہ وہ خدا کا دشمن ہے، تبرأ منہ، بیزار ہو گئے ان سے. جب پتہ چل جائے پھر کیسی اجازت ہے؟ ممکن ہے ان کو بھی پتہ نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. شرم تم کو مگر نہیں آئی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے آہ بکا اور تحمل والے تھے. اواہ، اللہ کے خوف سے ہر وقت نرم دل اور نرم خود ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، نہیں اللہ کی گمراہ کر لے کسی قوم کو بعد ہدایت پر آنے کے، حتی یبین لهم ما يتقون، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ جس سے بچے. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں.